اور لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، خرید و فروخت سب حرام کر دیا گیا، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے ٹچ ہو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں کو بہت تیز بخار ہو جاتا۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، مجھے کوئی نہ چھوئے، اور وہ اسی طرح موت تک وحشیوں اور درندوں کے درمیان زندگی گزارتا رہا۔ کچھ ویڈیوز پہلے میں نے آپ کو فرعون کے بارے میں بتایا تھا کہ فرعون کے غرق ہونے کے ساتھ جہاں ایک چیپٹر کلوز ہوا تھا، وہیں سے ایک نیا چیپٹر سٹارٹ ہوا تھا۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ہم نے سنا تھا کہ فرعون کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے تھے، جس کے پیچھے فرعون کا گھوڑا دریائے نیل میں داخل ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس وقت وہاں جتنے بھی لوگ تھے بنی اسرائیل کے یا قبطی، ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، اچانک کہاں سے آ گئے، لیکن سوائے ایک بنی اسرائیل کے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سامنے آنے والے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ میں یہاں پر حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کے علاوہ کوئی اور تھا۔ کون تھا یہ انسان جو حضرت جبریل کو پہچانتا تھا؟ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا تاریخی دشمن، ہسٹوریکل انیمی، سامری۔ سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو یہ آپ کو پہچان گیا، اور اس نے پھر آپ علیہ السلام کی گھوڑی کے جہاں پاؤں پڑے تھے وہاں سے اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی۔ اب یہ اس نے مٹی کیوں اٹھائی اور اس نے اس کا کیا کیا، یہ جاننے سے پہلے سامری کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ سامری یہ بنی اسرائیل میں سے ایک گمراہ آدمی تھا۔ یہ جائز نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد نہیں تھا، اس لیے اس کی ماں نے لوگوں میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد اس کی پرورش حضرت جبریل نے فرمائی تھی۔ حضرت جبریل اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل کو پہچانتا تھا۔ اس نے کس طرح بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور کتنا بڑا گناہ کروایا، اس کی ڈیٹیل یوں ہے کہ فرعون نے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے جھوٹے معبودوں کے مجسمے یعنی بت بنا کر ان کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ مجسمے گائے کی شکل میں تھے، کاؤ کی شکل میں تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑا پوجنے کا، بچھڑے کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ انہیں دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیں جس کو سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کیا کریں، تاکہ ہمارا دھیان نہ بٹے، ہم لوگ ڈسٹریکٹ نہ ہوں اور فوکس ہو کر ہم عبادت کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب برباد کرنے والے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود کی تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہانوں والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی نالج میں رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ سارے بنی اسرائیلوں نے نہیں کی تھی، کیونکہ ان میں حضرت ہارون اور دوسرے اللہ کے نیک بندے بھی تھے۔ یہ ڈیمانڈ ان لوگوں کی تھی جو بھی ابھی ایمان میں مضبوط نہیں تھے، کمزور تھے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا، مگر ان کی ڈیمانڈ نے سامری کو معلوم ہو گیا اس سے کہ بنی اسرائیل میں فرعونیوں کی محبت سے مخلوق پرستی یعنی مخلوق کی عبادت کرنے میں دلچسپی کیا ایلیمنٹ موجود ہے، تھوڑا بہت ہے ان کے دل میں، اور اگر ان کو تھوڑا بہت بہکایا جائے، تھوڑا بہت ان کو بھٹکایا جائے تو یہ آسانی سے گمراہ ہو جائیں گے۔ اب اسے یہ موقع کی تلاش تھی کہ کب اسے یہ موقع ملے اور یہ بنی اسرائیل کو گمراہ کرے، اور آخرکار اسے وہ موقع مل گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ ٹائم کے لیے بنی اسرائیل سے دور ہوئے۔ کیوں دور ہوئے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیلیوں سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ پاک ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب لائیں گے جن میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے وہ کتاب نازل کرنے کی ریکویسٹ کی۔ اس پر انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ روزے پورے کر چکے تو آپ کو اپنے منہ مبارک سے ایک طرح کی بو معلوم ہوئی، اسمیل ہوئی، جو کامنلی روزے میں نہ کھانے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے مسواک کر لی، جس کے بعد فرشتوں نے آپ سے عرض کی ہمیں آپ کے منہ سے بڑی پیاری خوشبو آیا کرتی تھی، آپ نے مسواک کر کے اسے ختم کر دیا۔ اللہ پاک نے آپ کو حکم فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ میں 10 اور روزے رکھیں، اور ارشاد فرمایا موسیٰ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو میرے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے؟
اینی ویز، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ سے مناجات کرنے اور توریت لینے کے لیے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چن کر اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے، اور جانے سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم میری قوم میں میرے نائب رہنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے 30 دن کا وعدہ فرما کر کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور اب 40 دن ہو چکے تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، آپ نے چونکہ بنی اسرائیل سے 30 دن کا وعدہ فرمایا تھا، اس لیے جیسے ہی 30 دن مکمل ہوئے تو بنی اسرائیلیوں میں کھلبلی مچنا شروع ہو گئی۔ پہلے تو انہوں نے حضرت ہارون سے پوچھا کہ ہم اس زیور کا کیا کریں۔ یہ اس زیور کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو انہوں نے قبطیوں سے لیے تھے امانت کے طور پر فرعون کے ڈوبنے سے پہلے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس سارے سونے کو ایک گھڑے میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دو اور اس کی راکھ زمین میں دفن کر دو۔ حضرت ہارون سے یہ حکم ملا، جبکہ سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری طرح عام انسان ہیں، وہ صرف اپنی جادوئی عصا کی وجہ سے معجزے دکھاتے ہیں اور تم سے بڑھ گئے ہیں، اس لیے میری بات مانو تو وہ سارا سونا میرے حوالے کر دو، میں تم لوگوں کے لیے اس عصے سے بھی بہترین زبردست چیز بنا کر دوں گا جس سے تم لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کتابوں میں یہ بھی آیا کہ اس نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، کیونکہ انہیں 30 دنوں میں واپس آ جانا چاہیے تھا، اور اب دیکھو وہ آ ہی نہیں ہیں۔ بنی اسرائیلی سامری کی اس باتوں میں آ گئے اور انہوں نے وہ سارا سونا اس کے حوالے کر دیا۔ سامری نے اس سے قیمتی پتھر نکال لیے اور سونا گلا کر اس میں سے ایک بہت خوبصورت بچھڑا بنایا، اور قیمتی پتھروں کو اس نے بچھڑے کے کان اور آنکھ اور پیر وغیرہ اور دوسرے باڈی پارٹس پر بہت خوبصورتی سے لگایا۔ جب وہ مکمل طور پر بن گیا تو اس نے وہ برکت والی خاک اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی، جس سے اس میں آواز اور حرکت پیدا ہو گئی۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ سامری نے اس کی ناک میں کچھ سراغ بنائے تھے جس میں ہوا کا گزر ہو کر آواز پیدا ہوتی تھی، لیکن صحیح یہ ہے کہ آواز مٹی کی تاثیر سے پیدا ہوتی تھی، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ بچڑا ہلنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ سامری نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس بچڑے میں خدا آ گیا ہے، معاذ اللہ، موسیٰ اس خدا کو وہاں ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ بنی اسرائیلی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ سامری نے بچڑے کو ایک بڑے خیمے میں کھڑا کیا اور اس کے آس پاس خوبصورت فرش بچھائے۔ بنی اسرائیلی مرد و عورت وہاں پر جمع ہونے لگے اور ہر کوئی اس کی عبادت کرنے لگا۔ جب وہ بولتا تو اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے، جب خاموش ہوتا تو اس کا طواف کرنے لگ جاتے، اس کے آگے ناچتے کودتے گانے بجاتے تھے، سوائے حضرت ہارون اور ان کے 12,000 ساتھیوں کے۔ باقی سارے بنی اسرائیلی اس شرک میں لگ گئے۔ آج بھی مشرک لوگ اپنے باطل معبودوں کے حوالے سے شعبدے دکھا دکھا کر اپنی قوم کو گمراہی پر لگائے رکھتے ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا تھا کہ یہ لوگ اتنے بے وقوف اور کم عقل تھے کہ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ بچڑا نہ تو ان سے کوئی سوال و جواب کی صورت میں بات کر سکتا ہے، نہ ہی انہیں گائیڈ کر سکتا ہے، تو یہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ حالانکہ بنی اسرائیلی اس بات کو جانتے تھے کہ رب وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر بات کو جاننے والا ہے اور ہدایت دینے والا ہے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ جب حضرت موسیٰ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی، پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے ایک بادل نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے 12 میل کی مقدار تک ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور، یہاں تک کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے الگ ہو گئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا اور آپ نے ملائکہ کو دیکھا ہوا میں کھڑے ہیں۔ آپ نے عرش الہی کو صاف نظروں سے دیکھا اور پھر اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا۔ اس کے بعد وہ تجلی دکھانے والا واقعہ ہوا جس کو ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں عطا فرمائیں۔ جن تختیوں میں توریت لکھی گئی تھی وہ پیریڈاٹ یا ایمرلڈ کی تھی۔ ان کی تعداد 7 یا 10 بتائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے دین میں حلال اور حرام، اچھی بری چیزوں کے حوالے سے جتنے بھی احکامات کی ضرورت تھی وہ سب توریت میں لکھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قوم کی طرف لوٹنے سے پہلے حضرت ہارون نے لوگوں کو نصیحت کی اور وہ جس کام میں لگ گئے تھے سمجھایا کہ یہ شرک ہے، ایسا نہ کریں۔ آپ نے فرمایا میری قوم، اس بچھڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے، تم اسے نہ پوجو، اور بے شک تمہارا رب جو عبادت کا مستحق ہے وہ رحمان عز و جل ہے، نہ کہ یہ بچڑا۔ تو میری پیروی کرو اور بچھڑے کی پوجا چھوڑ دینے میں میرے حکم کی اطاعت کرو۔
آپ کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک بچڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہ آ جائے اور ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں، اور سامری نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ اس پر حضرت ہارون ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے ساتھ 12,000 جو وہ لوگ تھے وہ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کے شور مچانے اور باجا بجانے کی آوازیں سنی جو بچڑے کے گرد ناچ رہے تھے۔ تب آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجود 70 لوگوں سے فرمایا کہ یہ فتنے کی آواز ہے۔ جب آپ علیہ السلام قریب پہنچے اور حضرت ہارون کو دیکھا تو آپ نے حضرت ہارون کو ڈانٹا اور ان سے فرمایا، اے ہارون، جب آپ انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو آپ کو کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے اور مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا؟ جب انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی تو آپ میرے پاس کیوں نہیں آ گئے تاکہ آپ کا ان سے الگ ہو جانا بھی ان کے حق میں ایک ڈانٹ ہوتی؟ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلا گیا تو یہ گروپس میں ڈیوائیڈ ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں گے، اور یہ دیکھ کر آپ کہیں گے کہ میں نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور ان کے بارے میں آپ کا حکم کا انتظار نہ کیا۔ اس ڈر سے میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آیا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کا عذر قبول کر کے اللہ پاک سے دعا کی۔ پھر حضرت ہارون نے بھی آپ علیہ السلام سے معافی مانگی، جس کے بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ توڑ کر جلا کر اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ کچھ پجاری بنی اسرائیلیوں کو بچڑے سے ایسی محبت ہو گئی تھی کہ انہوں نے تبرک کے لیے دریا کا پانی چھپ کر پیا جس میں یہ راکھ پھینکی گئی تھی، جس سے ان کے ہونٹ کالے پڑ گئے اور پیٹ پھول گیا اور ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمی لے کر کوہ طور پر حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر گروپ سے 6 لوگ چن لیے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروپ تھے، اور جب ہر گروپ میں سے 6 آدمی چنے گئے تو 2 بڑھ گئے۔ اور جب آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے 70 لانے کا حکم ہے، 70 آدمی، اور تم 72 ہو، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہیں رہ جائیں، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رہ جانے والوں کو جانے والوں کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر ان میں سے 2 آدمی جانے والوں سے الگ ہو گئے، جن میں سے ایک حضرت یوشع بھی تھے، اور کل 70 آدمی آپ کے ساتھ گئے۔ یہ 70 لوگ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ آپ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے، اور پھر جب سب نے سجدہ کیا، پھر قوم نے اللہ پاک کا کلام سنا جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا ہے، اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ پاک کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے یہ بات کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک خطرناک زلزلہ آیا اور وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی، تو اللہ پاک نے ان مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور یہ واپس بنی اسرائیل کے پاس لوٹ گئے۔ جب بنی اسرائیل کو معلوم ہوا تو ان کے لیے توبہ و معافی کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں گے اور مجرم راضی خوشی اور سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ تو وہ لوگ اس پر اب راضی ہو گئے، اور اس طرح صبح سے شام تک 70,000 بنی اسرائیل قتل ہوئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی مانگی۔ اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے، یعنی قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بچھڑے کو خدا مانا تھا، لیکن جس نے یہ فتنہ بنایا تھا، فتنہ کھڑا کیا تھا، یعنی سامری، اس کا کیا انجام ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا کہ اے سامری، تو نے ایسا کیوں کیا؟ سامری نے جواب دیا کہ میں نے دیکھا کہ جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے حضرت جبریل کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے قدم کے نشان کی خاک لے لوں، تو میں نے وہاں سے ایک مٹی بھر لی، پھر اسے اپنے بنائے ہوئے بچھڑے میں ڈال دیا۔ مجھے یہ کام اتنا اچھا لگا اور میں نے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے یہ کیا۔
کسی اور نے مجھے اس کام کو کرنے کے لیے نہیں اکسایا تھا۔ اس کنفیشن کے بعد اللہ کے دشمن کا انجام یہ ہوا کہ سامری کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا اور لوگوں پر اس کے ساتھ ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، خرید و فروخت سب حرام کر دیا گیا، اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے ٹچ ہو جاتا تو وہ اور چھونے والا دونوں کو بہت تیز بخار ہو جاتا۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، مجھے کوئی نہ چھوئے، اور وہ اسی طرح موت تک وحشیوں اور درندوں کے درمیان زندگی گزارتا رہا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے فرمایا کہ یہ تو تیری دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ ناظرین، ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ سامری کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پر پرورش پانے والا موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی اللہ کے ولی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کوئی آدمی ازل یعنی ہمیشہ سے ایک نیک بخت نہ ہو، اچھی فطرت کا نہ ہو، تو اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام ہوتی ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبریل کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ موسیٰ سامری ہمیشہ اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبریل کی تربیت اور پرورش اس کو کچھ نفع نہ دے سکی، اور وہ کافر ہی کافر رہا۔ اور حضرت موسیٰ چونکہ ہمیشہ سے نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔